معزز سامعین السلام علیکم۔ مقبول جہانگیر کی ایک اور تہلکہ خیز تصنیف پاگل خانہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ اگرچہ کہنے کو ابھی دوپہر ہی کا وقت تھا، مگر موسلا دھار بارش، کوہر اور دھند نے مل کر دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا۔ بارش اس قدر تیز جیسے آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ ڈاکٹر جان فاسٹر کی چھوٹی سی کار کی ونڈ سکرین پر بارش کے تھپیڑے مسلسل اس رفتار سے پڑ رہے تھے کہ وائپرز کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ ڈاکٹر کو راستہ دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے کار کی اگلی بتیاں روشن کر دیں۔ اس کے ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی زیرو نہ تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی لمبی تنگ اور ویران سڑک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ لندن کے نواحی علاقے میں آنے کا اسے زیادہ موقع نہ ملا تھا اور ان راستوں سے وہ قطعی واقف نہ تھا۔ جس وقت وہ اپنی قیام گاہ سے ادھر آنے کا ارادے سے چلا تھا اس وقت آسمان بالکل صاف تھا۔ بادلوں کے اکا دکا آوارہ ٹکڑے ہواؤں کے سہارے ادھر ادھر جا رہے تھے اور یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موسم ایک دم یوں پلٹا کھائے گا۔ ڈاکٹر جان فاسٹر جو ہی شہر کے ہنگاموں سے نکل کر دیہات کو جانے والی سڑک پر آیا، کوہر اور دھند نے اس کا راستہ روکا، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کرے بارش تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر فاسٹر جوان اور مستقل مزاج تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ قدرت نے چیلنج دے دیا ہے تو واپس جانے کا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا کوہر اور دھند گہری ہوتی گئی۔ اسے تعجب ہوا کہ یہ علاقہ اتنا ویران اور سنسان کیوں ہے؟ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ جہاں تک وہ دیکھنے کے قابل تھا شاہراہ کے دونوں طرف جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے اگا ہوا تھا۔ جھاڑ جھنکاڑ کے ساتھ ساتھ لمبی گھاس اور کہیں کہیں چھوٹے بڑے درخت جن کی ٹہنیاں اور شاخیں پھول پتوں سے بے نیاز تھیں۔ سڑک پر پھسلن ہونے کے باعث اسے کار کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خاصی جد و جہد اور احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ چند میل دور جانے کے بعد اس نے کار کی رفتار ہلکی کر دی۔ جس مقام کی اسے تلاش تھی وہ یہی کہیں ہونا چاہیے تھا۔ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا اور بجلی چمکی۔ بجلی کی اس چمک نے جان فاسٹر کی رہنمائی کی۔ اسے دور پتلی سی کچی پگڈنڈی نظر آئی جو پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پر سانپ کی طرح بل کھاتی مشرق کی جانب جاتی تھی۔ فاسٹر نے اپنی کار اس پگڈنڈی پر ڈال دی۔ یہاں چھوٹے بڑے گڑھے کثرت سے تھے اور پگڈنڈی کے دونوں طرف خاصی گہری ڈھلوان بھی نظر آ رہی تھی۔ فاسٹر 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہا تھا۔ چکنی مٹی میں پہیے آپ ہی آپ پھسل کر کسی گڑھے یا کھڈ میں گرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کار کی روشن بتیاں بھی اس گہری دھند اور کوہر کا پردہ چاک کر کے اسے راستہ دکھانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پریشان اور کسی قدر خوفزدہ ہو کر جان فاسٹر نے کار روک دی اور شیشے سے چہرہ لگا کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس مرتبہ جان فاسٹر کو کچھ فاصلے پر ایک عمارت کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ یہ پتھر کی بنی ہوئی نہایت قدیم اور پرشکو عمارت شاید کسی بادشاہ یا امیر کا محل ہوگی پرانے زمانے میں، اس نے سوچا۔ آہنی گیٹ کے سامنے اس نے کار کا انجن روک دیا لیکن بتیاں جلتی رہیں۔ ان بتیوں کی روشنی میں دیوار پر لگی ہوئی پیتل کی ایک بڑی سی تختی پر جو الفاظ کندہ تھے وہ اسے صاف نظر آتے تھے۔ ڈینس مور بی سٹار ایم ڈی۔ آہنی گیٹ کوئی 6 فٹ اونچا ہوگا۔ اس کے دونوں دروازوں میں موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ جان فاسٹر نے ان سلاخوں سے پرے دیکھنے کی کوشش کی مگر موسلا دھار بارش اور دھند کے باعث اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ بہرحال وہ صحیح جگہ آ گیا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کار کا ہارن بجایا۔ چند لمحے بعد عمارت کے اندر سے ٹارچ کی متحرک روشنی گیٹ کی طرف آتی نظر آئی۔ پھر ایک شخص عجیب سا لباس پہنے گیٹ کے نزدیک کھڑا دکھائی دیا جس کا چہرہ پوری طرح واضح نہ تھا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ گیٹ کا تالا کھول کر اس نے زنجیر ہٹائی اور کچھوے کی طرح رینگتا ہوا فاسٹر کی طرف بڑھا۔ فاسٹر نے سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا اور آنے والے کو دیکھا۔ جھریاں پڑا ہوا ایک سال خوردہ اور ڈراؤنا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ پہلی نگاہ میں فاسٹر کو یوں لگا جیسے وہ کسی لاش کو دیکھ رہا ہو، ایک چلتی پھرتی انسانی لاش
آنے والا اپنی ویران اور بے جان آنکھیں فاسٹر کے چہرے پر جمائے رہا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مسلسل فاسٹر کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کا پانی لگاتار اس کے سر پر پڑ رہا تھا، مگر اسے اس کا احساس ہی نہ تھا۔ میرا نام جان فاسٹر ہے، ڈاکٹر جان فاسٹر۔ یہاں آنے کے لیے مجھے یہی وقت دیا گیا تھا۔ بوڑھا چہرہ اب بھی بے حس و حرکت پلک جھپکائے بغیر جان کو گھور رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیا ہے تو سمجھ نہیں پایا۔ اس کا چہرہ کسی قسم کے تاثرات سے بالکل خالی تھا۔ جان فاسٹر کے ذہن میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی اور معدوم ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے ذرا بلند آواز میں اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ڈاکٹر جان فاسٹر ہے، میں لندن سے آ رہا ہوں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر سٹار سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ ان الفاظ کا اثر ہوا، بوڑھا فوراً الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ اس نے آہنی گیٹ اچھی طرح کھول دیا، پھر جلتی ہوئی ٹارچ سے فاسٹر کو اشارہ کیا کہ اندر آ جائے۔ پھر وہ مڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا۔ فاسٹر دم بخود ہو کے اسے عمارت میں غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور آہنی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ بجلی بار بار چمک کر گرد و پیش کے ماحول کو واضح کر رہی تھی۔ جان فاسٹر نے دیکھا کہ عمارت کے ارد گرد خاصا وسیع و عریض باغ ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی زمانے میں یہ باغ ہوگا، مگر اب وہاں جھاڑ جھنکاڑ، خودرو گھاس پھوس اور اونچی اونچی درختوں کے سوا اور کوئی شے نہ تھی۔ اسے تعجب ہوا کہ مکینوں نے یہ جھاڑ جھنکاڑ اور خودرو گھاس پھوس صاف کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اس کام کے لیے فالتو عملہ موجود ہی نہ ہو۔ ضرور یہی بات ہوگی۔ ایک چکردار راستہ اس سنگی عمارت کے پورچ کی طرف جاتا تھا۔ فاسٹر نے کار پورچ کے اندر کھڑی کر دی۔ اب پہلی بار اس نے دیکھا کہ عمارت 2 منزلہ ہے اور دونوں منزلوں کی کھڑکیوں میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ آہنی سلاخیں ان دماغی مریضوں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی تھیں جو اس پاگل خانے میں نہ جانے کب سے قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ فاسٹر اگرچہ خود بھی ذہنی مریضوں کا ڈاکٹر تھا، لیکن مریضوں کو اس نے پاگل کبھی نہ سمجھا، اور نہ وہ اس کا قائل تھا کہ انہیں جانوروں کی طرح لوہے کے دروازوں اور آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جائے۔ یہ طریقہ کار تو قدیم عہد میں رائج تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ تاہم اب جبکہ وہ آ ہی چکا تھا، اس نے ڈاکٹر سٹار سے ملاقات کیے بغیر واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ خدا جانے ڈاکٹر سٹار کس قسم کا آدمی ہوگا۔ کار سے اتر کر فاسٹر نے دروازہ لاک کیا اور اسے لاک کرنے سے پہلے کار کی اگلی بتیاں بھی گل کر دی۔ پورچ میں پتھر کی چوڑی چوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن پر چڑھ کر وہ برآمدے میں داخل ہو گیا۔ ایک نظر پلٹ کر اس نے وہ راستہ دیکھا جدھر سے آیا تھا۔ بارش ابھی تک جاری تھی اور کہر میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کار سے باہر آنے کے بعد فاسٹر کا جسم بھی پناہ سردی سے کانپنے لگا۔ اس عمارت کا درجہ حرارت تو پہلے ہی سے خاصا گرا ہوا تھا۔ فاسٹر نے محسوس کیا کہ اگر وہ کچھ دیر اسی طرح سرد ہوا اور بارش زدہ ماحول میں کھڑا رہا تو یہ سردی اس کی ہڈیوں میں اتر جائے گی۔ اسے اب ڈاکٹر بی سٹار اور اس کے عملے پر غصہ آنے لگا۔ عجیب بےہودہ لوگ ہیں یہ۔ جب انہوں نے اس وقت آنے کا مطالبہ کیا تو وہ استقبال کا کوئی بندوبست بھی کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید انہیں توقع ہی نہ ہوگی کہ میں مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ فاسٹر نے بھناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک اونچا اور بے حد مضبوط لکڑی کا دروازہ نظر آیا جس کا رنگ کبھی سیاہ ہوگا مگر اب امتداد زمانہ کے باعث بھورا ہو چکا تھا۔ اس نے تعریفی نظروں سے اس عظیم و شان دروازے کا جائزہ لیا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے تھے۔ دروازہ یقیناً شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور فاسٹر کو اگرچہ لکڑی کے کاموں میں کچھ دخل نہ تھا، تاہم اس کے اندازے کے مطابق یہ دروازہ 100-125 برس سے کچھ کم پرانا نہ ہوگا۔ قدیم طرز اور رواج کے مطابق اس میں پیتل کا ایک تھال لٹکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کا ایک ہتھوڑا آہنی زنجیر میں لٹک رہا تھا۔ غصے میں ہونے کے باوجود فاسٹر نے لکڑی کا ہتھوڑا سنبھالا اور پیتل کے تھال پر زور سے دے مارا۔ ایک بھیانک آواز ساری عمارت میں گونج اٹھی۔ پیتل کا پتلا سا تھال ہتھوڑے کی ضرب سے کچھ دیر تھرتھرایا اور پھر ساکن ہو گیا۔ فاسٹر نے کان لگا کر عمارت کے اندرونی حصوں میں انسانی قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ بارش اور ہوا کی ملی جلی سیٹی نما آوازوں کے سوا وہاں کوئی اور آواز نہ تھی۔ اسے شبہ ہوا کہ عمارت خالی ہے۔ تیش میں آ کر اس نے لکڑی کی موگری دوبارہ سنبھالی
اور پیتل کے تھال پر زیادہ زوردار ضرب لگانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ لکڑی کا یہ عظیم دروازہ کسی معمولی سی آواز کے بغیر آہستہ سے کھل گیا، اور فوسٹر نے دیکھا کہ ادھیڑ عمر کی ایک عورت نرسنگ یونیفارم پہنے دروازے میں ساکت و صامت کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بیل کی طرح گول گول اور بڑی بڑی تھی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، اور ہلدی کی طرح زرد چہرہ کسی تاثر کا پتہ دینے سے قاصر تھا۔ وہ سوالیہ نشان بنی فوسٹر کی طرف تک رہی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر جان فوسٹر ہے اور ڈاکٹر بیسٹار نے مجھے ملاقات کا وقت دیا تھا۔ جی ہاں، عورت نے اس بات میں گردن ہلائی، ڈاکٹر آپ کے انتظار میں ہیں۔ نرس کی آواز میں مردانہ پن بے حد نمایاں تھا۔ ایک لہجے کے لیے فوسٹر کو شک گزرا کہ شاید زنانہ نرسنگ یونیفارم میں یہ کوئی مرد ہے۔ فوسٹر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی کسی پراسرار طریقے سے لکڑی کا بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کا ماحول خاصا گرم اور آرام دہ تھا۔ فوسٹر نے خود کو ایک تنگ اور طویل راہداری میں کھڑے پایا جس کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا۔ اس راہداری کے دونوں جانب مختصر فاصلے سے لکڑی کے دروازے تھے اور ہر دروازے کے باہر لوہے کا بھاری قفل لگا تھا۔ راہداری میں ہلکی طاقت کے برقی قمقمے روشن تھے جنہیں دیکھ کر فوسٹر کی جان میں جان آئی، ورنہ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عمارت میں بجلی نہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیے، نرس نے مردانہ آواز میں کہا۔ فوسٹر اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ راہداری مڑتے ہی دائیں ہاتھ ایک پراسرار اور صاف ستھرا کمرہ نظر آیا۔ کمرے میں آرام دہ فرنیچر رکھا تھا، ملاقاتیوں کو یہیں بٹھایا جاتا تھا۔ کمرے سے کچھ فاصلے پر دوسری منزل کو جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ انتظار گاہ کے برابر میں ایک بند دروازہ تھا۔ نرس نے فوسٹر سے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ چند ثانیے بعد فوسٹر نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور فوسٹر اندر داخل ہوا۔ پہلی نگاہی میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ لائبریری نما آفس میں ہے۔ کمرے میں چاروں طرف لکڑی کی الماریوں اور ریک میں چھت تک کتابیں ہی کتابیں بھری تھیں۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز کے قریب فائلیں وغیرہ رکھنے کے لیے لوہے کی ایک کیبنٹ اور کیبنٹ کے اوپر بھی چند کتابیں۔ یہاں دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ بورڈ لگایا جا سکے جس پر ادارے کی روزمرہ کارروائی کا مختصر سا اندراج کیا جاتا تھا۔ فوسٹر کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک شائستہ آواز گونجی، ڈاکٹر فوسٹر؟ یہ آواز باریک اور تیز تھی اور یقیناً میز کے عقب میں سے آئی تھی۔ فوسٹر نے دیکھا ایک پستہ قد شخص کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ اسے اپنے آپ پر تعجب ہوا کہ وہ پہلے اس شخص کو کیوں نہ دیکھ سکا۔ اس کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی اور وہ نہایت عمدہ تراش کا نفیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں پر سنہری فریم کا قیمتی اور خوبصورت چشمہ تھا جس نے اس کی شخصیت کو جاذب نظر بنانے میں بڑی مدد کی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ قابل ذکر چیز اس کی ناک تھی، لمبی، ستواں اور اختتام پر کسی قدر ابھری ہوئی۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی تھی۔ جی ہاں، میرا ہی نام فوسٹر ہے۔ معاف فرمائیے ڈاکٹر فوسٹر، میں آپ کے استقبال کے لیے اٹھ نہیں سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل گزشتہ روز ایک معمولی سے حادثے میں میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس نے کرسی پیچھے کھسکا کر اپنی دائیں ٹانگ فوسٹر کو دکھائی۔ ٹخنے پر پٹی بندھی تھی۔ پھر اس نے کہا، بہرحال یہ معمولی سا حادثہ تھا جو میری غفلت سے پیش آیا۔ آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسٹار، فوسٹر نے کہنا شروع کیا، لیکن اس شخص نے نفی میں گردن ہلائی اور فوسٹر کا فقرہ قطع کرتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر روتھر فورڈ ہوں۔ میرا پورا نام ہے لائنل روتھر فورڈ۔ فوسٹر ایک ثانیے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو یہاں ڈاکٹر اسٹار سے ملاقات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، ڈاکٹر فورڈ نے کہا۔ ڈاکٹر اسٹار اور میں یہاں ایک ہی منصب اور مساوی عہدہ رکھتے ہیں، اسی لیے اگر آپ مجھ سے مل لیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل اٹھائی اور ورق الٹتے ہوئے کہا، آپ کی آمد سے پیشتر میں آپ ہی کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ آپ کا کریئر اس شعبے میں قابل تعریف رہا ہے اور آپ بعض جدید ترین دماغی امراضوں کے شفا خانوں میں سینئر ہاؤس مین کی حیثیت سے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ تمام تعریفی اسناد اور سرٹیفکیٹ یہی ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں یقیناً آپ جیسے آدمی ہی کی ضرورت ہے۔ میں پھر شکر گزار ہوں۔
فاسٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے ڈاکٹر اسٹار سے بات کرنے کا موقع دیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ انہی نے مجھے انٹرویو کے لیے طلب کیا ہے اور اخلاقی طور پر انہی سے گفتگو کا پابند ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ اوہو، آپ خوامخواہ پریشان ہو رہے ہیں ڈاکٹر، فورڈ نے بات کاٹ کر کہا۔ گھبرائیے نہیں، آپ کی ملاقات ڈاکٹر اسٹار سے بھی ہو جائے گی۔ بے شک آپ انہی کی طلب پر یہاں آئے ہیں اور اصولی طور پر آپ کو انہی سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، مگر ڈاکٹر اسٹار اس وقت کسی بھی فرد سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہاں میں اور ڈاکٹر اسٹار ایک ہی پوزیشن کے مالک ہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ فی الحال مجھے کو گفتگو کا شرف بخشیں۔ اور اس سے پہلے کہ فاسٹر کچھ کہے، ڈاکٹر فورڈ نے کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے یہاں آتے ہوئے اس عمارت کی کھڑکیوں پر آہنی سلاخیں لگی دیکھی ہوں گی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس وقت دنیا کے انتہائی خطرناک اور ناقابل علاج مریض ہیں، اور قریباً ہر مریض نے قتل کی بھیانک اور لرزہ خیز وارداتیں کی ہیں۔ یہ بدنصیب افراد مختلف پاگل خانوں میں رہنے کے بعد ادھر بھیجے گئے ہیں، اور انہی کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں آپ جیسے قابل اور تجربے کار نوجوان ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ علاج کے جس قدر ممکن طریقے رائج ہیں وہ ان مریضوں پر اچھی طرح آزما کر دیکھے جا چکے ہیں، مگر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سبھی مریض بظاہر اپنے ہوش و حواس میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی بات چیت سے آپ یہ اندازہ قطع نہیں کر پائیں گے کہ یہ شدید ترین ذہنی مریض ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا مرض اپنے عروج تک پہنچ چکا ہے اور ہماری دانست میں یہ لا علاج ہے۔ انہیں زندگی کے بقیہ دن بہرحال انہی آہنی سلاخوں کے پیچھے گزارنے ہوں گے۔ مجھے یہ جان کر افسوس ہوا، فاسٹر نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ان مریضوں کے درمیان زیادہ عرصے تک محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تقریباً ہر مریض نے قتل کی ایک آدھ واردات کی ہے۔ کیا اس کا خدشہ نہیں کہ کسی بھی لمحے کوئی مریض اس ادارے کے کسی ڈاکٹر، نرس یا عملے کے فرد پر حملہ کر کے اسے جان سے مار ڈالے؟ اپنے بچاؤ کا آپ نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ میں جانتا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے، ڈاکٹر فورڈ نے کہا۔ آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں جو میری میز کے دائیں کنارے پر رکھا ہے؟ اس باکس میں جدید ترین الیکٹرانک کنٹرول سسٹم بند ہے۔ اوپر کی منزل میں پاگل رہتے ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک بے حد مضبوط آہنی دروازہ حائل ہے جو اس الیکٹرانک کنٹرول سسٹم کے ذریعے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول اور بند نہیں کر سکتی۔ جب تک میں خاص بٹن نہیں دباؤں گا، نیچے سے یا اوپر سے کوئی شخص یہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے پاگلوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا ہے۔ ان کمروں کے دروازے اس الیکٹرانک کنٹرول سسٹم سے ملحق ہیں، تاہم اس کی نگرانی اوپر ہی رہنے والا ایک شخص کرتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر یہ دروازے نہ کھل سکتے ہیں اور نہ کوئی فرد اندر یا باہر جا سکتا ہے۔ بہت خوب، ان مریضوں کے ساتھ شب و روز گزارنا بے حد دلچسپ مشغلہ ہوگا، فاسٹر نے کہا۔ آپ کی طرح کیا ڈاکٹر اسٹار کی بھی ان کے بارے میں یہی رائے ہے کہ یہ سب کے سب مریض انتہائی خطرناک اور ناقابل علاج ہیں؟ ڈاکٹر فورڈ کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر اسٹار بھی اس وقت اوپر ہیں؟ فاسٹر حیرت سے فورڈ کا منہ تکنے لگا۔ اسے اپنے سوال اور فورڈ کے جواب میں کوئی مطابقت نظر نہ آئی۔ آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر اسٹار اس وقت اوپر کی منزل میں کسی مریض کو دیکھ رہے ہیں؟ فاسٹر نے پوچھا۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اسٹار اس وقت خود ذہنی مریض ہیں، فورڈ نے اطمینان سے جواب دیا اور مسکرانے لگا۔ دہشت کی نئی لہر ڈاکٹر جان فاسٹر کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کی تمام جسمانی حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ چکی تھی۔ 1 منٹ تک وہ پلک جھپکائے بغیر ڈاکٹر فورڈ کی صورت تکتا رہا۔ اسے ان الفاظ پر یقین ہی نہ آ رہا تھا جو ابھی ابھی ڈاکٹر فورڈ کی زبانی ڈاکٹر اسٹار کے بارے میں ادا ہوئے تھے۔ غالباً آپ یہ سن کر پریشان ہو گئے، ڈاکٹر فاسٹر، فورڈ نے کہا۔ یقین کیجیے میں سچ کہہ رہا ہوں، میری زخمی ٹانگ ڈاکٹر اسٹار ہی کے وحشیانہ حملے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اچانک ایک چھری لے کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا، اور اگر نرس ڈاکٹر اسٹار کو پکڑ نہ لیتی تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ میرا خیال ہے ان خطرناک پاگلوں کے ساتھ دن رات رہتے اور ان کی باتیں سننے سے ڈاکٹر اسٹار کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر اسٹار میں عجیب سی تبدیلی نمودار ہو رہی ہے، مگر یہ احساس ہرگز نہ تھا کہ ایک دم یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ نرس اور اردلی نے مل جل کر ڈاکٹر اسٹار پر قابو پایا اور اسے اوپر پہنچا دیا۔
میں بھی اسے دیکھنے کے لیے اوپر نہیں جا سکا۔ میرا ٹخنا شدید زخمی ہے اور چلنے پھرنے میں خاصی دقت ہوتی ہے۔ میں یہ واقعہ سن کر حیران ہوں، فوسٹر نے کہا۔ کیا ابھی تک کسی ڈاکٹر نے ڈاکٹر بی اسٹار کا معائنہ نہیں کیا؟ جی نہیں، فورڈ نے جواب دیا۔ آپ آئے ہیں تو خود ان کا معائنہ کیجیے گا۔ ویسے اردلی روزانہ مجھے ڈاکٹر اسٹار کے رویے کے بارے میں رپورٹیں دیتا ہے۔ یہ اردلی اوپر ہی رہتا ہے اور مریضوں کی دیکھ بھال کے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا ہے۔ مجھے خود حیرت ہے کہ ابھی تک کسی مریض نے اردلی پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اردلی کی رپورٹوں کے مطابق ڈاکٹر اسٹار کی شخصیت یکسر بدل چکی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر بی اسٹار نہیں، ایک نئی شخصیت ہے جس کا فی الحال کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسٹار پر ہسٹریا کا حملہ ہوا ہو۔ جدید نفسیات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس مرض کا شکار مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فورڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ فوسٹر کی سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ اس نازک موقع پر ہنسی کا کیا موقع تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ڈاکٹر اسٹار مرد ہیں؟ فورڈ نے فوسٹر سے سوال کیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ خود آپ ہی نے تو کہا تھا کہ… حد درجے دم بخود اور مضطرب ہو کر فوسٹر نے کہنا شروع کیا ہی تھا۔ جی نہیں، اب تک کی گفتگو میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر اسٹار مرد ہے یا عورت، فورڈ نے کہا۔ ڈاکٹر بی اسٹار کے بارے میں آپ ہی نے خود بخود فرض کر لیا کہ وہ کوئی مرد ہے۔ بہرکیف یہاں آپ کی قابلیت اور ذہانت کا تھوڑا سا امتحان بھی ہو جائے گا۔ کیا آپ اوپر جائیں گے اور ڈاکٹر اسٹار کو پہچاننے کی کوشش کریں گے؟ ذرا معلوم کیجئے کہ ان تمام خطرناک ذہنی مریضوں میں ڈاکٹر اسٹار کون ہے؟ تاہم میں یہ واضح کر دوں کہ اگر آپ اس امتحان میں ناکام بھی ہو گئے تب بھی آپ کی قابلیت اور صلاحیت پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ ہم آپ کو یہاں ملازمت دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چند ثانیے رک کر فورڈ نے پھر کہا، غالباً ڈاکٹر اسٹار کو مرد فرض کر لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ آپ کسی پاگل خانے کے سربراہ کو عورت کی صورت میں دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں۔ بے شک آپ کا خیال درست ہے، فوسٹر نے اقرار کیا۔ میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا کہ اس پاگل خانے کی محتمم کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فورڈ نے قہقہہ لگایا۔ مگر اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسٹار ایک عورت ہی ہے۔ کیا آپ اوپر جانے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر اسٹار کو پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوگی، فوسٹر نے کہا۔ ڈاکٹر فورڈ نے الیکٹرانک باکس لے کر زرد رنگ کے ایک بٹن پر انگلی رکھی۔ ایک سیکنڈ میں اس باکس کے برابر رکھے ہوئے چھوٹے سے اسپیکر میں ایک مردانہ کرخت آواز ابھری۔ ڈاکٹر، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ رینالڈس، میری بات غور سے سنو، ڈاکٹر فورڈ نے ایک ننھا سا مائکروفون اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک نوجوان کو اوپر بھیج رہا ہوں، ان کا نام ہے فوسٹر، ڈاکٹر جان فوسٹر۔ یہ یہاں کام کرنے آئے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا امتحان لیا جا رہا ہے۔ میری ہدایات ان کے بارے میں یہ ہیں۔ ڈاکٹر فورڈ ہدایات دیتا رہا اور ڈاکٹر جان فوسٹر اپنی نشست پر بیٹھا پہلو بدلتا رہا۔ اس کی پیشانی سخت سردی میں بھی ارقالور ہو رہی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے شک ہوا کہ اردلی رینالڈس اور ڈاکٹر فورڈ کے مابین جو گفتگو اس وقت ہو رہی تھی اس کی ریہرسل پہلے سے کی جا چکی ہے۔ اس احساس نے فوسٹر کو اندرونی طور پر مضطرب کر دیا۔ یہ کوئی گھناؤنی سازش تو نہیں ہو رہی؟ اسے کسی فریب کا شکار تو نہیں بنایا جا رہا؟ آنے واحد میں سینکڑوں سوال اس کے ذہنی افق پر ابھرے اور معدوم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس کا وہم ہو، آخر ان لوگوں کو اس سے کیا دشمنی ہوگی؟ اب آپ اوپر جا سکتے ہیں ڈاکٹر فوسٹر۔ اس کے کان میں ڈاکٹر فورڈ کی آواز جیسے کوسوں میل دور سے آ رہی تھی۔ میں نے رینالڈس کو آپ کے سامنے ہی سب کچھ سمجھا دیا ہے، امید ہے وہ ان ہدایات پر اچھی طرح عمل کرے گا۔ ویسے بھی اس کی موجودگی میں کوئی خطرہ نہیں، میں آپ کی کامیابی کا متمنی ہوں۔ خدا کرے آپ اتنے وحشی اور خطرناک مریضوں میں ڈاکٹر اسٹار کو پہچان سکیں۔ ڈاکٹر روتھر فورڈ کے آفس کا دروازہ بند کر کے جان فوسٹر چپ چاپ باہر نکل آیا۔ اس کے سامنے ہی اوپر کی منزل کو جانے والی سیڑھیاں تھیں اور ان سیڑھیوں کے بائیں جانب ایک چھوٹا سا برآمدہ طے کرنے کے بعد وہ آہنی دروازہ تھا جس کا کنٹرول الیکٹرانک باکس میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسٹار کے بارے میں فورڈ نے جو کچھ کہا تھا اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا تھا۔ آخر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ جو کہانی فورڈ نے سنائی ہے وہ حرف بحرف درست ہے؟ فوسٹر نے اوپر جانے سے پہلے اس نرس سے ملنا مناسب سمجھا جس کی آواز مردانہ تھی اور جس نے بقول فورڈ اسے ڈاکٹر اسٹار کے خونی حملے سے بچایا تھا۔
فوسٹر کا ارادہ تھا کہ اس خاتون سے چند اور باتیں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، چنانچہ وہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانے سے پہلے اس نرس کی تلاش میں واپس اسی راہداری میں آیا۔ انتظار گاہ میں دیکھا، نرس وہاں نہ تھی۔ پھر وہ اس طرف گیا جدھر سے آیا تھا، لیکن نرس و درکنار وہاں سرے سے کوئی زیرو تھا ہی نہیں۔ فوسٹر کو تعجب ہوا کہ اتنی بڑی عمارت میں کوئی فرد و بشر موجود نہیں۔ اس تلاش میں ناکام ہو کر وہ سیڑھیوں کی طرف آیا۔ سیڑھیوں کے دائیں جانب دیوار پر خوبصورت فریموں میں چند تصویریں لگی تھیں جن میں مختلف ذہنی مریضوں کی عکاسی کی گئی تھی اور ان کی مجنونانہ اور وحشیانہ حرکات ظاہر کی گئی تھیں۔ فوسٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان تصویروں کو یہاں سجانے کا آخر کیا مقصد ہے۔ آخری سیڑھی تک یہ تصویریں چلی گئی تھیں۔ سیڑھیوں کی تعداد 30 کے قریب تھی اور آخری سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے فوسٹر کا سانس خاصا پھول چکا تھا۔ آخری سیڑھی کے ساتھ ہی کوئی 12 فٹ لمبا ایک برآمدہ تھا اور اس کے پرلی طرف ایک بڑا آہنی دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ دروازے کے دائیں جانب کوئی 5 فٹ کی اونچائی پر 6 انچ لمبی اور 6 انچ چوڑی ایک کھڑکی تھی، لیکن اس میں بھی لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھیں۔ فوسٹر نے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کھڑکی میں سے جھانکا۔ اسے ایک سپاٹ دیوار کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے غور سے دروازے کا جائزہ لیا۔ اسے کھولنے کے لیے کوئی ہینڈل وغیرہ نہ تھا۔ اس نے دروازے کی آہنی سطح پر ہاتھ رکھا اور اسے دبا دیا، مگر بے سود۔ یکا اس نے محسوس کیا کہ چھوٹی سی کھڑکی کے پرلی طرف ایک چہرہ موجود ہے۔ اس چہرے پر لگی 2 چمکیلی آنکھیں ڈاکٹر فوسٹر کا گہرا جائزہ لے رہی تھیں۔ فوسٹر نے بھی سیدھا کھڑا ہو کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ یکا ایک آواز اس کے کان میں آئی، کیا آپ ہی ڈاکٹر جان فوسٹر ہیں؟ جی ہاں، یہی میرا نام ہے اور مجھے ڈاکٹر روتھ فورڈ نے یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ خوش آمدید۔ یہ کہہ کر وہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پرلی طرف سے چند مدھم انسانی آوازیں سنائی دیں، لیکن فوسٹر سمجھ نہ پایا کہ یہ آوازیں ایک دوسرے سے کیا کہہ رہی ہیں۔ پھر ایک گونجدار آواز برآمدے میں پھیلنے لگی اور فوسٹر نے دیکھا کہ آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے اور ساتھ ہی سفید لمبا کوٹ پہنے گٹھے ہوئے بدن کا ایک طویل القامت آدمی کھڑا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے اپنا مضبوط پنجہ پھیلایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ڈاکٹر، میرا نام میکس رونالڈس ہے۔ فوسٹر نے خوش دلی سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوا۔ آئیے، بے تکلف اندر آ جائیے، رونالڈس نے کہا اور فوسٹر دروازہ پھلانگ کر ادھر چلا گیا۔ اس نے دیکھا دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں ایک انٹرکام لگا ہے۔ اردلی نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نچلی منزل میں ڈاکٹر فورڈ کو آگاہ کیا کہ مسٹر جان فوسٹر اوپر آ چکے ہیں۔ انٹرکام دوبارہ دیوار پر لگانے کے بعد رونالڈس ڈاکٹر فوسٹر کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جناب، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس دوران میں پھر وہی گونجدار آواز پیدا ہوئی اور آہنی دروازہ جس طرح کھلا تھا ویسے ہی آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ مسٹر میکس رونالڈس، آپ مجھے ڈاکٹر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ فوسٹر نے کہا۔ آپ ڈاکٹر روتھر فورڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ نہایت نفیس آدمی ہے وہ، رونالڈس نے جواب دیا۔ میں ڈاکٹر سٹار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، فوسٹر نے اپنا سوال واضح کیا۔ میکس رونالڈس نے فوراً ہی جواب نہ دیا بلکہ چند ثانیے فوسٹر کی طرف سنجیدگی سے تکتا رہا۔ آخر اس نے صاف الفاظ میں کسی ابہام کے بغیر کہا، مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، میں ڈاکٹر بی سٹار کے بارے میں کچھ نہ بتا سکوں گا۔ میں بے حد معذرت خواہ ہوں کہ اس سوال کا جواب دینا میرے فرائض میں داخل نہیں ہے۔ ڈاکٹر فورڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہدایات دے رہے تھے ان کے تحت میں مجبور ہوں۔ ویسے ہر طرح میرا تعاون آپ کے لیے حاضر ہے، مگر میں کسی قسم کا سراغ فراہم نہیں کروں گا۔ پھر یہ سوال ہے کہ میں اپنے کام کا آغاز کہاں سے کروں؟ فوسٹر نے دوبارہ پوچھا۔ یہ اتنا مشکل نہیں، رونالڈس مسکرایا۔ اس شفا خانے کے پہلے مریض سے آپ اپنا کام کا آغاز کر سکتے ہیں، میرے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر وہ بائیں طرف چل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ ڈاکٹر اس کے عقب میں آئے گا۔ وہ دونوں ایک تنگ سی راہداری میں چل رہے تھے جس میں مدھم مدھم روشنی تھی۔ راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے اور ہر کمرے کا دروازہ مقفل۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔